آبنائے ہرمز پر قبضے کی جنگ مزید شدت اختیار کر گئی ہے اور اب ہم جتنا بھی تناؤ دیکھتے ہیں امریکہ اور ایران کے درمیان وہ آبنائے ہرمز کے قریب دیکھتے ہیں۔ ہمیشہ ہم سمندر کی بات سن رہے ہوتے ہیں، اب ہم جوہری مواد کی بات اتنی نہیں سن رہے، اب ہم اس کے علاوہ کسی اور طرح کے جو مطالبات ہیں امریکہ کے وہ نہیں سن رہے، ہم یہ سن رہے ہیں کہ آبنائے ہرمز، آبنائے ہرمز، آبنائے ہرمز، خلیج فارس، خلیج عمان ہم نہیں جانے دیں گے، ہم ناکہ بندی کریں گے۔ آپ کو صرف یہی بات سنائی دے رہی ہے، تو پوری ایران جنگ کو امریکہ سمیٹ کر اب بمشکل آبنائے ہرمز تک لے آیا ہے اور اس کی ناکہ بندی تک لے آیا ہے اور کوشش کر رہا ہے کہ وہ کسی طرح ایران کا زور توڑے، وہاں پر اس کی گرفت سے اس کو آزاد کرا سکے آبنائے ہرمز کو، لیکن وہ اب تک اس میں کسی طرح بھی کامیاب نہیں ہو سکا ہے۔ امریکہ آبنائے ہرمز میں بری طرح ناکام ہو چکا ہے اور اس کا پہلا ثبوت یہ ہے کہ جو جان فلن ہے، جو ان کے سیکرٹری تھے نیوی کے، ان سے استعفیٰ لے لیا گیا ہے ود این امیڈیٹ افیکٹ، ان کو فوری طور پر نکال دیا گیا ہے اور ان کو فارغ کر دیا گیا ہے اور اب وہاں پہ کسی اور کی تعیناتی ہوگی۔ جو ان کے وزیر جنگ ہیں پیٹ ہیگزٹ، انہوں نے یہ تیسری بہت بڑی برطرفی کی ہے۔ پہلے وہ آرمی کے 2 جرنیلوں کو وہاں سے نکال چکے ہیں اور اس کے بعد اب یہ نیوی میں ایک بہت بڑا امریکی نیوی میں بھونچال آیا ہے اور ان کا سب سے بڑا جو ان کا سربراہ تھا، ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں نیوی سے ہٹ کے جو سویلین سربراہ تھا، اس کو نکال دیا گیا ہے۔ تو یہ بنیادی طور پہ عدم اعتماد ہے امریکہ کی بحریہ پہ، امریکہ کی حکومت کا، اور انہیں اس بات کا اب اندازہ ہو چکا ہے، یہ اعتراف بھی ان کی طرف سے آ چکا ہے کہ امریکی بحریہ جو ہے وہ ناکام ہو چکی ہے، بری طرح ناکام ہو چکی ہے، ناکہ بندی میں بھی ناکام ہو چکی ہے، ایران کو روکنے میں بھی ناکام ہو چکی ہے، اور وہ اس میں بھی ناکام ہو چکی ہے کہ جو ممالک امریکہ پر اعتماد کر کے آبنائے ہرمز کو پار کر کے جانا چاہتے ہیں، وہ امریکہ کے حفاظتی حصار میں آبنائے ہرمز کو پار کر کے گزرنا چاہتے ہیں، خلیج فارس کی طرف یا خلیج عمان کی طرف جانا چاہتے ہیں، تو ان ممالک کو بھی یہ پتہ چل چکا ہے کہ امریکہ تحفظ دینے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکا ہے، اور اگر ہمیں آبنائے ہرمز کو پار کرنا ہے، وہاں سے گزرنا ہے، تو ہمیں ایران کی ہی اجازت لینی پڑے گی، اسی سے بات کرنی پڑے گی، اسی سے ایک کوڈ لینا پڑے گا اور اس کے بعد جا کے ہم آبنائے ہرمز کو پار کر سکیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا ایک بہت بڑا ثبوت ہے جو بتاتا ہے، جو اشارہ کرتا ہے، بلکہ واضح طور پہ بتاتا ہے کہ آبنائے ہرمز پہ ایران کا کنٹرول ہے، وہ یہ ہے کہ اب تک جب سے انہوں نے ناکہ بندی شروع کی ہے 13 اپریل سے تقریباً، یہاں پر جو 34 جہاز ہیں ایران کے جو گزر چکے ہیں، بہت ہی کامیابی سے آبنائے ہرمز پار کر چکے ہیں، اور یہ ترکیہ کا TRT کنفرم کر رہا ہے کہ 34 جہاز جو ہیں میری ٹائم سورسز سے، کہ وہ امریکہ جو ایران کے ہیں وہ کامیابی سے آبنائے ہرمز کے اس طرف بھی آئے اور اس طرف بھی چلے گئے بہت کامیابی سے، اور امریکہ کی بحریہ کے سامنے چلے گئے، امریکہ کی بحریہ کی ناک کے نیچے سے چلے گئے، امریکہ کی بحریہ ان کو وارن کرتی رہی لیکن وہ نہیں رکے اور وہ وہاں سے چلے گئے، اور مجموعی طور پہ جو ان کو بہت زیادہ سپورٹ تھی وہ ایران کی نیوی کی تھی، اور ایران کی نیوی کے ایک مکمل حفاظتی حصار میں وہ تمام تجارتی جہاز، کارگو ویسلز وہاں سے گزرے اور ان کو باقاعدہ چیلنج کرنے کی کوشش کی امریکہ کی بحریہ نے، اور سگنلز دینے کی کوشش کی، ریڈیو پیغامات دیے کہ آپ امریکی بحریہ کے سامنے سے گزر رہے ہیں، ہم آپ کو نشانہ بنانے والے ہیں، آپ رک جائیں، اپنا رخ موڑ لیں اور واپس ہو جائیں، لیکن ایران کی جو جہاز تھے وہ نہیں واپس ہوئے، لیکن تمام تر جو امریکی وارننگز کے باوجود ایران کے جہاز وہاں سے گزر گئے اور کامیابی سے گزر گئے۔ ایران کا ایک جہاز تھا، اس کا نام تھا سلی سٹی، وہ ایک سپر ٹینکر تھا، تقریباً اس میں 20 لاکھ بیرل کروڈ آئل تھا، وہ آ رہا تھا ملیشیا کے پورٹ سے، 2 دن پہلے وہ بھی پہنچا اور اس کو باقاعدہ وارننگ دی گئی امریکہ کی بحریہ کی جانب سے، لیکن وہ نہیں رکا اور اس کو کہا گیا کہ ہم آپ کو تباہ کر دیں گے، لیکن وہ اس کے باوجود نہیں رکا اور بہت ہی زوردار قسم کے جو ہارن ہوتے ہیں جو سمندروں میں بجائے جاتے ہیں وہ بجاتا ہوا وہاں سے نکل گیا اور اپنی پورٹ پہ پہنچ گیا، اور اپنی جب پورٹ پہ وہ کامیابی سے پہنچ گیا تو وہاں پر جشن منایا گیا کہ وہ کامیابی سے وہاں پہنچ گیا، امریکہ کو چیلنج کر کے پہنچ گیا۔ تو امریکہ بنیادی طور پہ آبنائے ہرمز پہ جو کنٹرول کے حوالے سے اپنی ناکہ بندی کے ذریعے دنیا کو دکھانا چاہتا تھا کہ وہ اس کی ناکہ بندی ہے، وہی اس کو کنٹرول کر رہا ہے اور اسی کی اجازت سے ہی وہاں سے گزرا جا سکتا ہے، وہ اصل میں پاش ہو چکا ہے۔ اور ایران کے پاسداران انقلاب نے کہا تھا کہ اگر اس طرح کی کوئی چیز امریکہ نے کرنے کی کوشش کی، آبنائے ہرمز پہ کسی بھی ملک کے جہاز کو روکنے کی کوشش کی اور یا گزروانے کی کوشش کی وہاں سے، تو ہم کچھ ایک نیا سرپرائز دیں گے، وہ امریکی بحریہ کے لیے زیادہ دردناک ہوگا اور اس کو بہت زیادہ گھائل کر دے گا۔ اب ایرانی سرپرائزز اس وقت بہت زیادہ خبروں میں ہیں
کیونکہ باقر غالباف جو ان کے ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر ہیں، جو لوز ٹاک نہیں کرتے، ضرورت سے زیادہ بولتے نہیں ہیں، سنجیدہ بات کرتے ہیں، انہوں نے یہ بات کی ہے کہ ہمارے پاس کئی سرپرائزز ہیں امریکہ کے لیے، اگر نئی جنگ چھڑی تو نئے سرپرائزز کے ساتھ ہم میدان جنگ میں اتریں گے، اور تمام جو فیلڈز ہیں، یعنی سمندر ہے، فضا ہے اور زمین ہے، اس میں اس کو گرم کر دیں گے اور وہاں پہ نئے سرپرائزز دیں گے، اور وہ سرپرائزز امریکہ کے لیے پہلے سے زیادہ دردناک ہوں گے، اور وہ حیران رہ جائے گا کہ ایران کون سی ٹیکنالوجی اور کون سے زاویوں کے ساتھ ایک نئے انداز سے حملہ آور ہوا ہے اور نقصان پہنچا رہا ہے۔ اب امریکی بحریہ جب اس کو کیلکولیٹ کرتی ہے تو اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ وہ آلریڈی ایسے سمندروں میں موجود ہے جہاں کے جو سی بیڈ ہے اس میں میزائلز لگے ہوئے ہیں، وہاں پہ جو ایسی بارودی سرنگیں ہیں جو نہ صرف تیر رہی ہیں بلکہ بہت تیزی سے ایکٹیویٹ ہو جاتی ہیں اور تیزی سے اپنے ہدف کی طرف بڑھتی ہیں، حملہ آور ہوتی ہیں اور اس کو تباہ کر دیتی ہیں ایک زوردار دھماکے کے ساتھ۔ اسی طرح بہت سارے ٹورپیڈوز ہیں جو سب میرینز میں فٹ ہوئے ہیں ایرانی بحریہ کی، اور وہاں سے حملہ آور ہوں گے، اور جو پانی کی تہہ کے نیچے سے قیامت ایک برپا ہوگی امریکی بحریہ کے لیے، وہ ایک الگ ان کے لیے چیلنج ہے، وہ اس بات کو سمجھتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ وہ خلیج فارس میں 1 مہینہ ہو گیا آگے نہیں بڑھ پاتے، زیادہ آگے نہیں آ پاتے، اور آبنائے ہرمز کے قریب آ کر اپنی ناکہ بندی کو یقینی نہیں بنا پا رہے، کیونکہ ان کو اندازہ ہے کہ ایران کی جو بحریہ ہے وہ کئی ایک زاویوں سے وار کرے گی، اور جو اس کی سپیڈ بوٹس ہیں ان پہ کچھ ایسی انہوں نے گنز لگائی ہوئی ہیں جو اینٹی شپ گنز ہیں، اور اس کو بہت ہی بری طرح نقصان پہنچائیں گی، اور جو بھی حملہ ہوگا وہ ایک ساتھ ہوگا، وہ الیکٹرانک وارفیئر کے ذریعے بھی ہوگا، میزائلز کے ذریعے بھی ہوگا، گن بوٹس بھی آئیں گی، اور سمندر کے نیچے سے بھی ایک قیامت ہے جو ان پہ ٹوٹ پڑے گی، اور اس کا مظاہرہ وہ کہیں نہ کہیں قسطوں میں بھی دیکھ چکے ہیں، اور جرالڈ آر فورٹ جو ان کا سب سے بڑا $13 ارب کا امریکی بحری بیڑا تھا، اس کو جب تباہ کیا گیا تو وہاں پہ ڈونلڈ ٹرمپ نے خود کہا کہ 17 زاویوں سے ایران نے حملہ کیا اور اس کو تباہ کیا، تو وہ ایک منظر، دردناک منظر وہ دیکھ چکے ہیں اور ان کو اندازہ ہے، اسی لیے وہ وہاں پر آگے نہیں آ پا رہے، اور ان کو پتہ ہے کہ جو آبنائے ہرمز کے قریب خلیج فارس میں اور خلیج عمان میں کنٹرول ہے وہ ایران کی بحریہ کے پاس بھی ہے۔ دوسری طرف جو کمرشل ویسلز ہیں، جو تجارتی جہاز ہیں، وہ 2000 کی تعداد میں رکے ہوئے ہیں مختلف سمندروں میں، لیکن آبنائے ہرمز کے قریب نہیں آ رہے، اس کے باوجود کہ امریکہ ان کو بلا رہا ہے، امریکہ ان کو کہہ رہا ہے کہ آئیے ہم آپ کو تحفظ دیتے ہیں، آپ آئیں اور یہاں سے گزر جائیں، لیکن انہیں پتہ ہے وہ بہت سارے انجام دیکھ چکے ہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے ایران نے اٹیک کر کے ایک جو ویسل ہے اس کو تباہ کر دیا، صرف اس لیے کہ وہ ان کی اجازت کے بغیر آبنائے ہرمز پار کر رہا تھا، اس کانفیڈنس کے ساتھ کہ شاید وہاں پر امریکی بحریہ اس کو مدد دے گی اور اس کو گزرنے دے گی اور کوئی پرابلم نہیں ہوگی اس کو، لیکن وہ تباہ ہو گیا اور وہ اس کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا، اور وہ اس کے بعد تمام جو دیگر بحری جہاز تھے جو کارگو لے کے جا رہے تھے وہ پیچھے ہٹ گئے۔ تقریباً 2000 جہاز بتائے جا رہے ہیں کہ آبنائے ہرمز کے قریب ہیں، ایک ٹریفک جیم ہوا ہوا ہے سمندروں میں، اور 20,000 کے قریب جو ہیں وہ سیلرز پھنسے ہوئے ہیں ان جہازوں میں، اور وہ انتظار کر رہے ہیں کہ اس جنگ بندی کا، مستقل جنگ بندی کا، جس کے بعد ان کے کارگوز جو ہیں وہ بہت ہی آرام سے، بہت فریلی یہاں سے موو کر سکیں گے اور آبنائے ہرمز کی دو طرف جا سکیں گے۔ لیکن اب تک جو ثابت ہوا ہے وہ یہی ہوا ہے کہ ایران نے اپنی گرفت مضبوط کی ہوئی ہے، اس کے 34 جہاز اب تک آبنائے ہرمز پار کر چکے ہیں، بحفاظت پار کر چکے ہیں، ایک نیوی ویسل، ایک تجارتی جہاز جو اس کی اجازت کے بغیر آبنائے ہرمز کے قریب آ رہا تھا تباہ کر دیا گیا، امریکہ کی بحریہ کو محدود کر دیا گیا، اس کی ناک کے نیچے سے ایران کی اجازت سے جہاز آ جا رہے ہیں اور وہ بے بس ہیں اور کچھ نہیں کر پا رہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ ایران کا کنٹرول اس پر بہت زیادہ، پکڑ جو ہے وہ بہت مضبوط ہے آبنائے ہرمز پہ، اور آنے والے دنوں میں بھی امریکی بحریہ کے پاس کوئی ایسا مؤثر پلان نہیں ہے جس پر عمل کر کے وہ آبنائے ہرمز کو اپنی گرفت میں لے سکیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں کسی نئے خبر، نئے تجزیے اور نئے زاویے کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔